اور میرے عزیزو، ساری زندگی کی دولت اور عزت اور شہرت جب موت سے ضرب کھاتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ 1 انٹو 0 تو 0، اور 1 سے آپ ٹریلین تک چلے جاؤ، 1 ضرب 0 0، 1000 ضرب 0 0، کروڑ ارب کھرب ضرب 0 0۔ میرے عزیزو، ساری دنیا کی بلندیاں، عزتیں، شہرتیں ضرب موت، ساری دنیا کی ڈگریاں، فیکٹریاں، حکومتیں، وزارتیں، صدارتیں ضرب موت، ساری دنیا کا عروج، زوال، بیماری، صحت، طاقت، بدمعاشی، شرافت ضرب موت 0 0 0۔ جو ہی یہاں سے سانس نکلتا ہے تو اولاد بھی نام لینا چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا ابا جی پڑھیں، کہتے میت پڑی ہوئی۔ کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، کہتے ہیں جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ۔ ادھر جان نکلے گی، ادھر طارق جمیل کا ٹائٹل ہٹ کے میت کا ٹائٹل لگ جائے گا۔ ساری زندگی کی دوڑ کے بعد جب آپ موت سے ٹکرائیں گے تو آپ چند مٹھی خاک ہوں گے۔ ساری زندگی کی شہرت جب موت سے ٹکرائے گی، چند مٹھی خاک۔ ساری زندگی کا عروج، ساری زندگی کے پروٹوکول، ساری زندگی کے ووٹر، کلاشن کوفوں والے گارڈز اور آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور، یہ موت سے تو بچا نہیں سکتے۔ موت تو اللہ کا امر ہے، جب آتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جب یہ موت سے ضرب کھائے گا 0 0 0۔ بچوں، جاؤ میانی شریف کے قبرستان، وہ ویران کھنڈر قبریں، شکستہ حال قبریں، جن پر نسلوں نے بھی جانا چھوڑ دیا، جن کی نسلوں کو بھی نہیں پتا کہ دادا کی قبر کہاں ہے، پردادا کی کہاں ہے۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مٹ جانے والا سامان ہے، اور ایک دن اللہ اسے مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے، کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ لہذا میرے بچوں، آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا کرنا پڑے کر دو۔ ہماری ساری دوڑ بس اس قبر کے کھڈے تک ہے، قبر کے گڑھے تک ہے۔ زندگی اس سے آگے شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایسی رات آئے گی، وہ سمجھے گی میں نے کل بھی شاید آنا ہے، اور ایسے ہی دن رخصت ہوا ہوگا رات سے، اس امید پر کہ شاید میں نے کل بھی چڑھ کے مکمل ہونا ہے۔ یہ ہوائیں شاید ایسے چل رہی ہوں گی، چاند بھی شاید ایسے ہی چمک رہا ہوگا، اور پرندے بھی گھونسلوں میں دبک گئے ہوں گے، اور لوگ بھی اپنے گھروں میں سو گئے ہوں گے۔ کوئی الارم لگا کے سوئے گا، اور کوئی کسی کو کہہ کے سوئے گا کہ مجھے اٹھا دینا، میں نے جاب پہ جانا ہے، میں نے انٹرویو پہ جانا ہے، میں نے شاپ پہ جانا ہے۔ ایسی ہی ایک رات، اللہ کی قسم کسی ایک کو نہیں پتا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے، اور اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سورج نقاب کشائی کرے گا، رات رخصت ہو کر کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں بھی آج شام مغرب میں جا کے ڈوبوں گا۔ کوے ایسے ہی لاہور کی طرف اڑیں گے صبح صبح۔ سب سے جلدی بیدار ہونے والا پرندہ کوا سب سے پہلے آپ کو فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا اور گلیوں میں اترتا نظر آئے گا۔ کوے نکلیں گے، چڑیاں نکلیں گی، عقاب جھپٹنے کو نکلے گا، شیر دھاڑنے کو نکلے گا، ہاتھی چنگھاڑنے کو نکلے گا۔ ماں بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا دیر ہوگی، اسکول جانا ہے، وین آنے والی ہے، ڈرائیور تیار ہے، جلدی جلدی ناشتہ کرو۔ وہ روٹی بنا رہی، بریڈ بنا رہی، انڈا فرائی کر رہی ہے۔ دیہات میں عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی ریڑکا، جس کو پنجابی میں ریڑکا کہتے ہیں، وہ دہی بلو رہی ہے، ریڑکا کو ہلا رہی ہے، اور ایک روٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے۔ ادھر صبح سویرے کھیتوں میں حالی نے ہل ڈال دیا ہے اور وہ اپنے ہل کو چلا رہا ہے، اور ادھر جلدی جلدی ایک دکاندار جھاڑو دے کر اپنی دکان کو سیٹ کر کے بیٹھنے لگا ہے، اور ایک دکاندار بیٹھ چکا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ گاہک یہ بیٹھا ہے، دکاندار یہ بیٹھا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے 10 میٹر کا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی 10 میٹر کاٹ دو۔ وہ یوں ناپ رہا ہے، تو 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، اور اسی وقت
گاہک نے جیب سے وائلٹ نکالا ہے اور پیسے گننے لگا ہے کہ میں نے اس کو 2000 دینے، 4000 دینے، 5000 دینے، اور وہ یوں کینچی ڈالتا ہے کہ یہاں کینچی ہے، یہاں کہ میں نے اس کو کاٹ کے اب دینا ہے۔ منڈی میں بولی لگ رہی ہے 10 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے، اور ریڑیاں جا رہی، بادشاہی دربار سج رہا ہے، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے، حلف برداری کی تقریب ہے، اسمبلی کا اجلاس ہے، منڈیوں میں شور ہے، بازاروں میں شور ہے، ویگنوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، بچوں کا شور ہے، ماں بچے کے لیے نوالا تیار کر رہی ہے، ذمہ دار اپنے مٹھی میں بیج لے کر یوں لہرا کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم اور اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ دوسری جگہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أهدرت۔ تیسری جگہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ چوتھی جگہ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ چوتھی جگہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ پانچویں جگہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ چھٹی جگہ يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سب میں نے آپ کو قیامت بتائی ہے کہ وہ ایک دھماکہ، اللہ کی قسم، وہ کینچی یوں گرے گی، کاٹنے والا یوں گرے گا، کپڑا وہ اڑے گا، وائلٹ وہ جائے گا، نوٹ ادھر بکھریں گے، خریدنے والا پیچھے گرے گا، حالی کا حل ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، یہ ادھر بھاگے گا، اس کی مٹھی جو یہاں تک آئے گی وہ یوں نہیں جائے گی، وہ یوں جائے گی۔ اور گندم ہے یا چاول ہے، مکی ہے یا باجرہ ہے، یوں نیچے گرے گا، کسی اٹھانے والے کی کسی پیچھے، اور وہ آگے ماں سے پیاری کوئی چیز ہے، نوالا ہاتھ میں ہے، بچے کے منہ کی طرف یہاں تک ہے، یوں ہاتھ گر جائیں گے، نوالا گرے گا، بچہ پیچھے، ماں ادھر، نوالا ادھر، مکھن کا پیڑا وہ گیا، روٹی ہاتھ میں جو بنا رہی تھی روٹی وہ گئی، توا وہ گیا، آگ وہ گئی، ماں ادھر، باپ ادھر، بھائی ادھر، بہن ادھر، بیوی ادھر، خامد ادھر، تخت اڑ گئے، تاج اڑ گئے، وزارتیں گئیں، صدارتیں گئیں، تجارتیں گئیں، منڈیاں گئیں، بازار گئے، کھیت گئے، گلیاں گئیں، محلے گئے، شہر گئے، زلزلہ، چیخو پکار، آہو پکار، ایک دردناک، ایک خوفناک منظر، ایک دردناک منظر۔ میرے رب نے کہا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتا نہیں، دودھ پی رہا ہوگا بچہ، دودھ پیتا لیکن سویا پڑا ہے، نہیں، ماں فزیکلی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے، اور آواز آئے گی اور بچے کو پھینک دے گی ادھر اور خود جائے گی ادھر، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ۔ لوگ پریشان، بے ہوش نہیں، آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا ہے، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، حیوان بھی مرے، شیر اپنی دھاڑ بھولا، سانپ اپنی پھنکار بھولا، ہاتھی اپنی چنگھاڑ بھولا، بھیڑیا اپنا غرانہ بھولا، کتا اپنی بھونک بھولا، عقاب اپنی اڑان بھولا، پانی اپنی موج بھولا، سمندر اپنی طغیانی بھولا، آبشاریں اپنا نغمہ بھولیں، بلبل اور
کوئل کی کوک گئی اور نغمے گئے، پھول کی مہک گئی، پتیوں کا رنگ گیا، درختوں کے پھل گئے، پھلوں کا رس گیا، رسوں کی مٹھاس گئی۔ حالیہ پہاڑ سرنگوں ہوا، کاکیشیا سرنگوں ہوا، راکا پوشی کیٹو آج ریت بن کے ہوا میں اڑے، انسان پتنگے پروانے بن کے اڑے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ ایک اے ہائے بدقسمت ترین لوگ ہیں جو قیامت دیکھیں گے۔ ہاں خوشخبری سنو، قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، صرف کافر پر آئے گی۔ جب تک ایک مسلمان اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ سب کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی نوحہ نہیں، کوئی رونے والی نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی میت اٹھانے والا نہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہے۔ ساری کائنات سے پارے ہوگا وہ پہلا آسمان۔ آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ موت ان کا بھی طواف کرے گی۔ پہلا آسمان ختم، دوسرا آسمان سب فرشتے دھڑم، تیسرا موت، چوتھا موت۔ چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر ہے جس کا اول آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، موت۔ پانچواں آسمان موت، چھٹا آسمان موت، ساتواں آسمان موت۔ پھر صرف 8 فرشتے رہ گئے، 4 عرش کو اٹھانے والے، قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، اور 4 جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ تو میرا اللہ شان بے نیازی سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اسے تو پتا ہے کون باقی ہے۔ اسرائیل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ تو میرے اللہ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل موت۔ تو اللہ کا عرش یا اللہ ان کو تو آپ بچا لیں، یہ تو آپ کے بڑے مقرب فرشتے۔ یموت جبریل و میکائیل، تو میرے اللہ کی آواز آئے گی اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ جبریل وہ گیا، میکائیل وہ گیا۔ تو اللہ کہیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، سب سے لمبے چوڑے فرشتے عرش کے ہیں، دھڑم، چیونٹی کا مرنا ان کا مرنا اللہ کے لیے برابر۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گے اللہ بھی اسرافیل باقی ہے اور میں باقی۔ اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے، منہ میں وہ بجا رہا ہے، آواز آئے گی اسرافیل مر جائے، یوں گرے گا مٹی کے تودے کی طرح، اور سور یوں ہوگا اور اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے چھت میں بلب لگتا ہے، یوں لگ جائے گا۔ اب اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل میں لگ پتے گئے ہن میری باری بھی آ گئی، اج بچدا میں بھی کوئی نہیں ہے، ہو گئیاں ٹنگاں دڑ 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 دڑ۔ کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو بس تیرا غلام ہی باقی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کہیں گے مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، اللہ اکبر، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا، زمین آسمان تو ٹوٹ ٹوٹ چکے ہوں گے نا، اگر زمین آسمان قائم ہوتے تو اس کی چیخ پر 7 زمین آسمان پرزے ہو جاتے، اتنی بڑی چیخ مارے گا دھڑم۔ ایک اکیلا جو ہمیشہ اکیلا، آج بھی اکیلا اور پھر بھی اکیلا، کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون؟ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ کون؟ له ما في السماوات وما في الأرض۔ کون؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ کون؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ کون؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ کون ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والأرض۔ کون ہے؟ ولا يؤوده حفظهما۔ کون ہے؟ وهو العلی العظیم۔
وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، مارتا ہے، لینے سے پاک ہے، دیتا ہے، کھلانے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سلاتا ہے، ذوق سے پاک ہے، طاقتور، مکان سے پاک ہے، لا مکان، زمان سے پاک ہے، لا زمان، ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ الصمد، نسل حسب نسل سے پاک ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں، وکبرہ تکبیرا، وکبرہ تکبیرا، اسی رب کی بڑائی کا بول بول، اسی رب کو مدد کے لیے پکار، مرنے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، اپنے چچا داد بھائی ابن عباس سے فرمایا، ارے میرے چچا کے بیٹے، اے غلام، یا غلام، اے غلام، اے نوجوان بچے، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، کہ وہی کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نصیر ہے، علیم ہے، ولی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، اسی ایک کی شہنشاہی ہے۔ سب مر گئے؟ میرا اللہ کہے گا اب سنو، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھائی میرے سامنے، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر دوبارہ آواز آئی، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری آواز، من کان لی شریکا فلیاتہ۔ پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں شہنشاہ، الملک للہ، میں ہوں بادشاہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا اور کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس، پاکیزہ، سلام، سلامتی والا، مومن، امن دینے والا۔ پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں چھا جانے والا، میں ہوں عزتوں والا، میں ہوں جبروت والا، میں ہوں تکبر والا۔ اے بچو، تکبر سے بچنا، کبھی ایڑی مار کے نہ چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، کبھی عہدوں سے، فیکٹریوں، بغلوں سے دھوکے نہ کھانا۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے، اہون علی اللہ من کلب او خنزیر۔ اور جب کوئی آدمی پچھتا ہے اللہ اٹھا کے عرشوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، اس ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹھا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو بڑے بڑے روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے،
بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا. سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا. اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا. ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا. ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا. میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو، اللہ کے واسطے آخرت برباد کر کے نہیں. ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو. اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کرے پاگلو، تمہارے لیے ہے. ہاں، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا. کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے. کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کے آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں. جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر. کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے. پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری. میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر ایک اور آواز آئے گی. پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا. چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو. اسرافیل سور پکڑائے گا. سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا. ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی. پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے. اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا. 40 دن فوار، ہلکی ہلکی بارش. یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں. اور دنیا میں کتنے کھرب کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں. وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنتیں واپس آئیں گی. ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے. 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب. پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی. اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے. واقترب الوعد الحق، وہ وعدہ حق قریب آ گیا. اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے. کیسے نکلیں؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مرے گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان. اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. ہائے، پھر ہانکا جائے گا، ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت. میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے،
پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا۔ علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ۔ ہاں، آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں۔ آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت سوا ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں؟ ایک عورت مصلی پہ بیٹھ ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرح اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا، لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج، زکات، عمرے، تبلیغ بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی، نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی۔ لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے چھپٹا مارے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی، ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا، یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے،
کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی، آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مردی عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصعد سعادتا لا یشکع بعدها ابدا، لا تشکع بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے بڑھتے یہ بڑھتی 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا، آپ بھی ڈگری لیتے ہو نا، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو اقرؤوا کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے، ہو چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگری ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے نہ جیتے، جیت گئے تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے۔ ہاں یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، ہاں اقرؤوا کتابیہ۔ وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری۔ یہ سب اللہ نے کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن۔ اس میں ہماری زمین بھی ہے۔ ہماری زمین اس کائنات میں ایٹم کے برابر بھی نہیں۔ دنیا میں ایٹم ایک فرضی وجود ہے، سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ فرض کیا گیا ہے کہ ایٹم 1 سینٹی میٹر کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں تو 1/10 کروڑ ہوتا ہے ایٹم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری زمین ہے، اس ساری کائنات میں شاید یہ 1/10 کھرب سینٹی میٹر ہو، یہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی۔ مجھے ایسے خیال آتا تھا کہ اللہ نے ہماری زمین تو ایک سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، اتنی بڑی کائنات میں جو 6 دن لگائے، تو اس میں یہ تو ہے وجود ہی چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا وجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دیا ہوگا سارا کچھ۔ لیکن ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر نظر پڑی تو پھر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، پھر مجھے احساس ہوا کہ میرا اللہ کیا اللہ ہے، کاش کہ ہم اپنے اللہ کو سمجھتے تو آج یوں دھکے نہ کھاتے۔ تو میرے اللہ نے کہا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ او فیصلہ آباد والو، تم کس رب کے ناشکر بن گئے ہو جس نے ساری جو کائنات تھی اس میں تمہاری زمین ایک ذرہ بھی نہیں ہے، 2 دن پورے لگائے تمہاری زمین کا ڈھانچہ بنانے میں، 2 دن پورے، فی یومین 2 دن، خلق الارض فی یومین 2 دن لگائے تمہاری زمین کا ڈھانچہ بنانے میں، پھر تمہارے رہائش کے قابل ہو، پھر کیا کیا؟ جعل فیہا رواسی من فوقہا، پہاڑ، وقدر فیہا اقواتہا، پھر زمین کے اندر تمہارا سٹور، خزانہ، تمہاری قیامت تک آنے والی ضروریات، اس سب میں کتنے دن لگائے؟ 2 دن مزید۔ تو یہ سارا عرصہ کتنا ہوا؟ فی 4 ایام،
فی اربعۃ ایام، اے انسان تو بڑا ہی محتاج تھا، تیری محتاجی کی وجہ سے صرف اس ایک ذرہ زمین پر تیرے رب نے پورے 4 دن خرچ کیے، 4 دن۔ پھر اب کیا ہے، اب اوپر سیارے اور اوپر خلا اور 97% ناقابل دید، اور اوپر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر، اور پھر اللہ کے فرشتے اور جبریل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل اور عرش کے فرشتے، پھر کرسی، کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، پھر لوح محفوظ، پھر جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنے انہار، اشجار، ثمار کے ساتھ، پھر جہنم اپنے عذاب کے ساتھ، اپنی بھڑک اور چٹاخ کے ساتھ۔ یہ جہنم، وہ جنت، وہ عرش، وہ کرسی، وہ قلم، وہ لوح محفوظ، وہ 7 آسمان، اور وہ ارب فرشتے۔ اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله۔ میرے نبی نے کہا آسمان چیختا ہے، چٹختا ہے، اور وہ کیوں نہ چیخے اور چٹخے، 4 انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمان میں، مگر وہاں فرشتے کی پیشانی سجدے میں ہے، 4 انگلی کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جب اللہ بنانے لگا تو کتنا وقت لگا؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ او میرے بندو، پھر باری آئی 7 آسمان بنانے کی، اور جنت اور دوزخ اور فرشتے بنانے کی، تو یہ سب کچھ میں نے صرف 2 دن میں بنا دیا، صرف 2 دن۔ 7 آسمان 2 دن، جنت 2 دن، جہنم 2 دن، عرش 2 دن، کرسی 2 دن، قلم 2 دن، لوح محفوظ 2 دن، ملائکہ 2 دن۔ یہ سب کچھ ناقابل دید اور نہ اس کا احاطہ کیا جائے، نہ گنا جا سکے، 2 دن، اور یہ ایک ذرہ 4 دن، 4 دن کہ یہاں سب سے زیادہ محتاج مخلوق نے وقت گزارنا تھا، کروڑوں پہیے گھومیں گے تب اس کی زندگی کا ایک قدم اٹھے گا، کروڑوں نظام گردش کریں گے تب اس کا سانس کا تار جڑے گا، کروڑوں نظام حرکت میں آئیں گے تب آنکھوں کے نور سے اسے نظر آئے گا، ارب نظام حرکت میں آئیں گے تب اس کے پیٹ میں غذا ہضم ہو کر اس کا جزو بدن بنے گی، لو محدود قسم کے نظام حرکت میں آئیں گے تب یہ سننے کے قابل، چلنے کے قابل، اٹھنے کے قابل، بیٹھنے کے قابل ہوگا۔ اس کائنات کا سب سے محتاج ترین فرد انسان، اور سب سے غنی اللہ۔ آج کے انسان کی بہت بڑی گمراہی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، کافر بھی، مومن بھی، آج کا انسان بہت بڑی خطا کھا گیا۔ جو ہر پل میں ضرورت مند تھا وہ اپنی زندگی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بغیر، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے بغیر خوشحال بننا چاہتا ہے، وہ اللہ کے بغیر زمین کی برکتیں لینا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر کائنات سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر خوشیاں لینا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر محبتیں لینا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر امن چاہتا ہے، جنگ سے بچنا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر رات کی تاریکی میں امن اور دن کے اجالے میں محبتیں لینا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر بازاروں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر حکومت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر عدالت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر مرد و عورتوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کو بڑھاتے جاؤ زندگی کے ہر شعبے میں، آج کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دانشور ہو یا ریڑھی چلانے والا ہو، وہ اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا، وہ تو میں آپ ہی کر لیسا۔ میرے بھائیو، زمین تو اللہ کی ہے، پاکستان والوں کی تو نہیں ہے، یہ ہوائیں تو اللہ کی ہیں، امریکہ والوں کی تو نہیں ہیں، یہ آسمان کی کھلی چھت اللہ کی ہے، یہ یورپ والوں کی نہیں ہے،
یہ چمکتا سورج اللہ کا ہے، یہ آسٹریلیا والوں کا نہیں ہے، یہ خوبصورت 14ویں کا چاند گھٹنے بڑھنے والا یہ اللہ کا ہے، یہ افریقہ والوں کا نہیں ہے، یہ جھلملاتے تارے اور یہ مسکراتی ہوئی صبح اور یہ ڈھلتا ہوا سورج اور یہ افق کے پھیلی ہوئی سرخیاں یہ میرے اللہ کی ہیں، یہ کوئی ایشیا والوں کی نہیں ہے۔ اور دن اور رات کی گردش اور پانیوں کا بہنا اور پہاڑوں کا گڑنا اور ہواؤں کا چلنا اور غلے کا نکلنا اور دانے کا پھٹنا اور درخت بن کے بڑھنا اور شاخوں میں سے پھل نکالنا، مٹھاس بھرنا اور پھول میں مہک کا آنا اور تھنوں میں دودھ کا اترنا اور موسموں کا ہیر اور پھیر اور سبزیوں کا عدل اور بدل، یہ سب تو میرے اللہ کا ہے۔ یہ ایٹمی طاقتوں کا تو نہیں ہے، یہ انسانوں کا تو نہیں ہے۔ کس کی زمین ہے؟ ان الارض للہ، زمین اللہ کی۔ ہوائیں کس کی ہیں؟ یرسل الریاح مبشرات، آسمان کس کے ہیں؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، بادل کس کے ہیں؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، بارش کس کی ہے؟ انا سببنا الماء صبا، کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ انزل من السماء ماء، اسے بہاتا کون ہے؟ فصالت اودیۃ بقدرها، دانے اور گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، زمین میں غلے کس نے بھرے؟ وقدر فیها اقواتها، لوہے کو سخت کس نے بنایا؟ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، آگ میں تپش کس نے رکھی؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، نطفے کو انسان کس نے بنایا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، زمین سے غلوں کو کس نے اگایا؟ انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آپس میں محبتیں کون لاتا ہے؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، بلندیاں کون دیتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، حکومت کون دیتا ہے؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کون چھین لیتا ہے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اونچا کون کرتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلیل کون کرتا ہے؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، طاقت کس کی ہے؟ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دن رات کے نظام پر کون بادشاہ ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، زندگیوں پر کون حکمران ہے؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ کون ہے جو تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، رزق کے دروازے کھول دیے، تنگ کر دیے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میں نے ساری چیزیں تو میں نہیں گھیر سکتا ہوں، بڑی بڑی چیزوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے بتایا، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا۔ ایک آیت کے ساتھ سب کو جمع کر لو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہی مضمون ایک اور طرح، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہی مضمون ایک اور طرح، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہی مضمون ایک اور طرح، قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہی مضمون دوسری طرح، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یہی مضمون دوسری طرح، رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہی مضمون دوسری طرح، فلا اقسم رب المشارق والمغارب، یہ سارا قرآن پکار رہا ہے، دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، بادل اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، زمین اللہ کی، خزانے اللہ کے، پانی اللہ کا، آگ اللہ کی، پتھر اللہ کے، سونا اللہ کا، چاندی اللہ کی، لوہا اللہ کا، سختی اللہ نے بنائی، پانی کو اللہ نے بہایا، کوئلے کو ہیرا بنا کر چمک عطا فرمائی، پتھر کو زمرد بنا کر خوبصورت بنایا، مٹی اور پتھر کو ملا کر سونا بنایا، چاندی کو بنایا۔ جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کی ملک ہے، حکومت ہے، کوئی شریک ہے؟ الملک لا شریک لا، الملک لا شریک لا، کوئی اس کا وارث ہے؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ لم یولد، اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے؟ لم یلد، اس کی کوئی ٹکر کا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، ولم یکن له کفوا احد، اس کے سوا کسی اور نے کچھ بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، دکھاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء، بتاؤ اللہ کے سوا پانی کون لایا؟
अम्बतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, बताओ अल्लाह के सिवा फल फूल गल्ले किसने निकाले? अम्मन जअल अर्दा करारा, बताओ जमीन को करार रहने की जगह किसने बनाया? वजाल लहा रवासी, इसमें पहाड़ किसने गाड़े? वजाल बैनल बहरैन हाजिजा, कड़वे और मीठे पानी को जुदा किसने किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख ला यबग़ियान, ये वो अर्श वाला अल्लाह है जो कड़वे और मीठे को चलाता है, मीठे को कड़वे में नहीं जाने देता, कड़वे को मीठे में नहीं जाने देता। मेरा अल्लाह ये पर्दा हटा ले तो सारी धरती में एक कतरा मीठा पानी इंसान न पा सके, एक कतरा मीठा पानी इंसान न पा सकेगा। समंदरों की कड़वाहट और जमीन के अंदर के गंदे पानी की कड़वाहट सब मीठे चश्मों को बर्बाद कर दे। ये अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये अल्लाह है। वही अभी तो मैं सारी बाहर कर रहा था, बाहर फिर रहा था, अब अंदर आ जाओ, अपने आप में आ जाओ। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अब अपने गिरबान बटन खोलो, अंदर झांको। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अंदर देखो। अलम यकुन नुतफतन मिन मनिय्यिन युमना, तुम्हें तो भूल गया मैं तेरा रब, तो ये याद दिलाता हूँ कि तू एक गंदा टपकता पानी का कतरा था। मिन नुतफतिन अमशाज, तू दो पानियों के मिलाप से बना, फिर तू तीन अंधेरों में था। फी ज़ुलुमातिन सलास, फिर तुम्हें तस्वीर तेरे अल्लाह ने बना के दी। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, फिर तेरी आंखों के खूबसूरत निजाम तेरे अल्लाह ने बनाए। अलम नजअल लहू ऐनैन, फिर जबान तेरे अल्लाह ने दी। व लिसानन, उसको खूबसूरत पर्दों में तेरे अल्लाह ने बंद किया। व शफतैन, फिर दो रास्ते तुझे अल्लाह ने दिखाए। व हदैनाहु नजदैन, फिर तुझे अल्लाह ने सुनना, देखना, बोलना सब कुछ दिया। व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून, तुझे बोलने वाला, सुनने वाला, चलने वाला तेरे अल्लाह ने बनाया। फिर मेरे अल्लाह की धमकी कुल अरअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम, अगर मैं आंखें खत्म कर दूं, अगर मैं कान खत्म कर दूं, तुम्हारे दिलों पे मोहरें लगाकर तुम्हें पागल कर दूं, बेअक्ल कर दूं। मन इलाहुन गैरुल्लाह, लाओ किसी को तुम्हें सब कुछ वापस करके दे दे। इससे और खतरनाक बात, इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद, एक अजाब का कोड़ा बरसाऊं, तुम सबको सफाए हस्ती से नापैद कर दूं, मिटा दूं, और तुम्हारा निशान न रहे। कुछ कर लोगे? नहीं। अफ़अमिनल्लज़ीन मकरू सय्यिआत, ये जो मेरे नाफरमान हैं ये भूल गए अन यख्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द, जमीन में दसा दूं, और यअतियहुमुल अज़ाब मिन हैथु ला यशउरून, या वहां से अजाब का कोड़ा बरसे कि एहसास तक ना हो, पता ना चले। और याख़ुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअजिज़ीन, या तख्त शाही हो, शादियाने हो, गार्ड ऑफ ऑनर हो, बाजार भरपूर हो, पहिया फैक्ट्री का घूम रहा हो, जमीन का सीना फट रहा हो, दाना गल्ला निकल रहा हो, और अचानक तेरे रब का अमर आए और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे, तो कुछ रोक लो तो रोक लोगे? नहीं। इससे भी सख्त, इससे भी खौफनाक, वनुनशिअकुम फीमा ला तअलमून, ओहो, मौत न दूं, आंखें ना लूं, कान ना लूं, ऐसे ही हो, लेकिन एकदम मेरा अमर आए और बैठा बैठा कोई बंदर बना दूं, कोई खंजीर बना दूं, कोई कुत्ता बना दूं, कोई सांप बना दूं, कोई बिल्ला बना दूं, कोई चूहा बना दूं, रोक लोगे? सारी कायनात अल्लाह की गुलाम, इंसान अल्लाह का बंदा और अल्लाह का गुलाम। मेरे भाइयों, आज का इंसान गुमराह हो गया। क्या मुसलमान, क्या गैर मुस्लिम, अपने इज्तिमाई इनफरादी, अपने घर के, बाजार के, दफ्तर के, फैक्ट्री के, हुकूमत के, अदालत के, गांव के, शहर के, सूबों के, मुल्कों के, कौमों के, सियासत के, अदालत के, मुआशरत के, अखलाकियात के इन मसाइल को हल करना चाहता है अल्लाह को शामिल किए बगैर, अल्लाह को साथ लिए बगैर, अल्लाह के रसूल को राहबर बनाए बगैर। मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल की रोशनी के बगैर दुनिया में इंसान से गुमराह तरीन मखलूक कोई नहीं। अल्लाह उसके रोशनी, अल्लाह उसके रसूल के नूर के बगैर इंसान से भटका हुआ कोई काफिला कोई नहीं। ये जाता हुआ रमदान है और ये आखिरी जुमा है और एक जम्मे गफीर है। अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कहले फिर इल्तिफात दिले, दोस्तां रहे न रहे। और अक्सर मैं देख रहा हूँ नौजवान नस्ल नजर आ रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह को बीच में लाओ, अल्लाह को अपने साथ में लाओ, अल्लाह के रसूल को से पूछो, वरना हम इसी गर्दाब में रहेंगे, इसी भंवर में रहेंगे और कश्ती किनारे न लगेगी। मेरे नबी ने कहा, ला तस्तदिउ बिनारिल मुशरिकीन,
कभी मुशरिक की आग से अपने घर को रोशन मत करना। हसन बसरी से पूछा गया इस जुमले का क्या मतलब है, तो इरशाद फरमाया कभी काफिर को मुशीर न बनाना, कभी काफिर से मशवरा न लेना कि उसकी तुम्हारी तरजीहात में फर्क है। काफिर जन्नत को नहीं जानता, जहन्नम को नहीं जानता, अल्लाह को नहीं जानता, मौत के बाद की जिंदगी को नहीं जानता। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। वो तुम्हें कभी सही मशवरा न देगा। तुम्हारा जहन ये है कि दुनिया गुजरगाह है, उसका जहन ये है कि दुनिया असली घर है। तुम्हारा जहन ये है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, उसका जहन ये है कि दुनिया ऐश और लज्जत का जहान है। तुम्हारा जहन ये है कि ये मुसाफिर खाना है, उसका जहन ये है कि ये असली घर है। तुम्हारा जहन ये है कि तुम इम्तिहान के लिए पैदा हुए हो, उसका जहन ये है कि तुम ऐश करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा जहन ये है कि सब कुछ मालिक अल्लाह है, और उसका जहन ये है कि सबका मालिक मैं खुद हूँ। तुम्हारा जहन ये है कि जन्नत असल जिंदगी है, उसका जहन ये है कि दुनिया ही जन्नत है। तुम्हारा जहन ये है कि जहन्नम बड़ी खौफनाक है, उसका जहन ये है यही गर्मी बड़ी खौफनाक है, यही सर्दी बड़ी खौफनाक है। तुम्हारी उसकी सोच एक नहीं हो सकती। काफिर को मुशीर न बनाओ। अब मैं क्या रोना रोऊं। सबसे बड़ा मुशीर वो है जो बाहर से आता है, सबसे बड़ा इल्म वाला वो है जो बाहर से आता है। हाँ, अल्लाह के बगैर कुछ ना होगा, अल्लाह के रसूल के बगैर कुछ ना होगा। इज्जत चाहते हो तो मेरा अल्लाह जो कह रहा है तो इज्जत मन तशा, आओ ना मेरे पास, इज्जत दूंगा। जिल्लतों से बचना चाहते हो तो मेरा अल्लाह जो कह रहा है वो तो जिल्ल मन तशा, वो जिसे चाहता है जलील करता है। आओ उसके दर पर, वो जिल्लतों से बचाएगा। तुम रिस्क चाहते हो तो अल्लाह कह रहा है यब्सुतुर रिस्क लिमन यशा, तुम आओ मैं खोल दूंगा। तुम मोहब्बतें चाहते हो तो अल्लाह जो कह रहा है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तुम चाहते हो हमारा झंडा बुलंद हो तो अल्लाह जो कह रहा है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम कहते हो अल्लाह हमारी मदद करे तो अल्लाह जो कह रहा है इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, आओ आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा 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 फर्द हो या मजमा हो, एक हो या एक अरब हो, तुम अल्लाह के सामने झुको, तुम अल्लाह को अपना बनाओ, तुम अल्लाह के सामने अपना मसला रखो, फिर अल्लाह से पूछो या अल्लाह मैं क्या करूं। मेरे और अल्लाह के दरमियान, आपके और अल्लाह के दरमियान अब बीच में कोई बराह रास्त डायरेक्ट डायलिंग कोई नहीं है कि मैं अल्लाह से पूछूं तो वो जवाब दे ये कर ये ना कर। तो मेरे और अल्लाह के दरमियान, आपके और अल्लाह के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है जो बता रहे हैं अल्लाह कहता है ये करो, जो कह रहे हैं अल्लाह कहता है ये मत करो। या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान दुनिया और आखिरत की इज्जत मैं लाया हूँ, दुनिया और आखिरत की इज्जत मैं लाया हूँ। वजुल दुल्ल वस्सगार अला मन खालफ अमरी, जो मेरा तरीका छोड़ेगा अल्लाह उससे जलील कर देगा। जिल्लतें मेरे नबी के तरीके को छोड़ने में, इज्जतें मेरे नबी के तरीके को अपनाने में। तो मेरे भाइयों, जाता हुआ रमजान है और आखिरी जुमा है और एक जम्मे गफीर है। इस गलती को महसूस करो कि हम अल्लाह को अपने बीच में नहीं ला रहे, अपने मसाइल खुद हल कर रहे हैं। अंजमन ताजरान अपने मसाइल हल कर रही हैं और अंजमन अरायान अपने मसाइल हल, अंजमन राजपूतान और अंजमन फुला अंजमन जमींदारान, हमारे मसाइल ये नादानों के टोले हैं, ये नादानों के टोले हैं जो अल्लाह को बीच में लाए बगैर अपना और हमारा मसला हल करना चाहते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 4 दिन चौपड़ी रोटी खा लेना ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसाइल तो आगे आ रहे हैं। अल कारिआ मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, मसला तो वो आ रहा है जो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज है। अल हाक्का मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का, वो हकीकत जिसे तुम जान न सको, वो हकीकत क्या है। वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम पाकिस्तान की जेल से डरते हो, तुम्हें पता भी है असल जेल कौन सी है। वमा अदराका मा सिज्जीन, वमा अदराका मा सिज्जीन, हाय हाय वमा अदराका मा इल्लियून। तुम पाकिस्तान की असेंबली के मेंबर बनना चाहते हो
اور قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو تمہیں پتہ بھی ہے وما ادراک ما علیون، وہ اصل اسمبلی کہاں ہے جہاں میرا اللہ خود براجمان ہوگا، خدا خود میر مجلس بود شب جاہے کے منبودم، جہاں اللہ خود میزبان ہو اور تم مہمان ہو، اور بیچ میں پردہ نہ ہو، بیچ میں آڑ نہ ہو، اور اولین و آخرین جمع ہو۔ اور میرے اللہ اسمبلی کا لفظ ہی اتنا گندا ہے کہ وہاں میں چسپاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن مثال 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 اللہ نے بھی اپنے نور کی مثال ایک چراغ سے دی ہے۔ کہاں میرے اللہ کا نور، کہاں چراغ کا نور، کہاں اللہ اور کہاں چراغ، کہاں اللہ اور کہاں زیتون کے تیل کی روشنی۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ کہاں میرے اللہ کا نور اور کہاں ہمارے چراغ کا نور؟ لیکن اللہ مثال دے رہا ہے، اس لیے میں نے اسمبلی کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ذہنوں میں رچا ہوا ہے اس کی ایک ہیبت ہے، ایک اللہ کی اسمبلی لگنے والی ہے۔ جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، جس میں گھاس سبز نہیں ہے، سفید ہے، نورانی سفید گھاس۔ وہ میدان کتنا لمبا چوڑا ہے؟ جبریل جیسا برق رفتار فرشتہ جو سدرۃ المنتہا سے آنکھ بند کر کے کھولو تو زمین پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس میدان مزید میں اڑا اور اڑا اور اڑا اور میں اس کا اول آخر نہ پا سکا۔ یہ وہ میدان ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ ہاتھ میں، اس میں ایک سفید نقطہ اللہ کے نبی کو دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں کہاں؟ کہ یہ میدان مزید ہے جو میرے اللہ نے اپنے دیدار کے لیے منتخب کیا ہے، جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنے جنتی بندوں اور بندیوں کو بلائے گا اور اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائے گا اور پیاسی آنکھیں اس کا دیدار کریں گی، ترستے کان اس کی آواز سنیں گے، بھڑکتے سینوں میں ٹھنڈک آئے گی اس کا دیدار کر کے، اس کو دیکھ کر لذت دیدارش خسروچ تمام گفتن سردادن و جاندادن نہ دیدار رخ یارے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکت امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد۔ یہ مختلف فارسی کے شعر کٹھے کر کے میں ادھر بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ کا میدان ہے جس کا نام مزید ہے، جو اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، علماء کہتے ہیں دوزخ والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دوزخ کی آگ اور اس کے سام اور اس کے کھولتے پانی اور فرشتوں کی مار اور زنجیروں کی جکڑ اور فرشتوں کی پکڑ اور جہنم کی چنگھاڑ اور اس کی آگ کی دھاڑ اور اس میں کھولتے پانیوں میں جوش۔ لیکن 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 یہ سارا عذاب چھوٹا ہے، یہ سارا عذاب چھوٹا ہے، یہ سارا عذاب چھوٹا ہے۔ دوزخ والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے۔ ہاں وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ اور جنت یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها، اور جنت فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر في رشاقة أغيد تختال في حلل حرائر سندس استبرق وأساور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غردت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن املدی۔ یہ تو شاعر ہے، شاعروں کے چھوڑو، اللہ کی سنو، اللہ کی سنو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کیسی ذواتا افنان، ایک جنت نیچے وہ کیسی مدہامتان، اوپر والی جنت کیسی فیہما عینان تجریان، نیچے والی جنت کیسی فیہما عینان نضاختان، اوپر والی جنت کیسی فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت کیسی فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر جنت الفردوس کیسی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور نیچے والی جنت کیسی متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اوپر والی جنت کیسی
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان اور كأنهن الياقوت والمرجان اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان اور نیچے والی جنت کیسی فيهن خيرات حسان اور حور مقصورات في الخيام اور لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ جنت جو میرے رب کا قرآن بتائے، وہ جنت جو میرے رب کا رسول بتائے، وہ جنت جس کے نوخن کے برابر کوئی چیز اسماعیل مسجد میں رکھ دو تو افریقہ کے جنگل بھی روشن ہو جائیں اور وہ برازیل کا جنگل بھی روشن ہو جائے اور پہلے آسمان تک روشنیاں پھیل جائیں اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. وہ جنت، وہ جنت، وہ جنت جس کے پھل کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھے اور 1000 سال اس کی لذت لیتا رہے تو وہ لذت دیتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا. وہ جنت جس کی عورت کو ایک نظر دیکھ لے تو 40 سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے، نظر دائیں بائیں نہ جائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. وہ جنت، وہ جنت، وہ جنت ہے جب میرا اللہ کہے گا اسمبلی آ گئی، اسمبلی سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت بچھو گئے، پیچھے انبیاء اور اس کے پیچھے صدیقین، اس کے پیچھے شہداء اور صالحین اور سب سے چھوٹے درجے کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر، اور میرے اللہ کی آواز. میرے ممبر ہیں، پانی نہیں پیتا ہوں نا، عادت ہے بیان میں، اب گلا جواب دے گیا. ہاں میرے اللہ کا اعلان، میرے بندے آ گئے، ممبران اسمبلی آ گئے، بھائی انہیں کوئی کھانا تو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ بھائی. دسترخوان لگے گا، کتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا؟ ایک کونا، دسترخوان ایسے ہوتا ہے، ایک کونا، ایک کنارہ جس پر ایک آدمی دنیا میں بیٹھ جاتا ہے. میرے اللہ کے دسترخوان کے ایک کنارے کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہوگا. کھلاؤ بھائی، کھلاؤ بھائی. جب کھائیں گے نا تو جنت کے کھانے انہیں حقیر نظر آئیں گے. پھر میں اللہ کہے گا پلاؤ بھائی، میرے مہمانوں کو پلاؤ بھائی. پھر جب پینا شروع کریں گے تو تسنیم جیسی شراب بھی ہلکی ہو جائے گی اور معین جیسی شراب بھی چھوٹی پڑ جائے گی، بے قیمت ہو جائے گی. پھر میرا اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، پھل تو فاکہۃ مما یتخیرون، وہ بھی چھوٹے پڑ جائیں گے. پھر میرا اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ، کپڑے پہناؤ. تو اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے جوڑے تبدیل ہو جائیں. یہ نہیں بھائی بنین لاؤ تو چولا لاؤ تو سلوار لاؤ، نہیں، ایک دم پہلا جوڑے تبدیل ہو جائیں. ایک نظر اور دوبارہ دیکھا تو جوڑے تبدیل ہو چکے. پھر میرا اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ، خوشبو لگاؤ. تو ایک ہوا چلے گی جس کا نام ہے مثیرہ. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہوا تمہیں اتنے خوبصورت طریقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی تمہیں ایسے خوشبو نہ لگا سکے. تو پھر میرا اللہ کہے گا میرے ممبر آ گئے، میرے مہمان آ گئے، میرے مہمان آ گئے. کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی بدل لیے، خوشبو بھی لگا دی. میرے بندو راضی ہو، خوش ہو، گویا راضی. تو اللہ کہے گا ایک وعدہ باقی ہے جو پورا ہونے والا ہے. تو کہیں گے وہ کون سا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے کون سا. وعدے تو سارے پورے ہو گئے، سب کچھ مل گیا. تو میرا اللہ کہے گا ایک وعدہ، آج اپنے رب کا دیدار کرو، یہ وعدہ باقی ہے. رضوان پردے ہٹاتے، پردے ہٹاتے تو ایسے پردے ہٹیں گے اور آنکھیں ایسے لگ جائیں گی، سانس بند، دل کی دھڑکن کے سوا آواز نہیں سنائی. جس کو بن دیکھے سجدوں میں پکارا، جس سے مجمع میں تنہائیوں میں پکارا، آج وہ اللہ سامنے آنے. یوسف کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھوکے کی بھوک اتر جاتی، پیاسے کی پیاس دور ہو جاتی تھی. اللہ کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ تو پردے ہٹیں گے اور میرا اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. کیا وہ وقت ہوگا اور میرا اللہ کہے گا پہلی بار مرحبا بالصادق، اے میرے سچے بندو، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے. سچے بندو، جھوٹے نہیں، سچے بندو. مرحبا بالطائعین، اے میرے فرمان بردار بندو، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے. مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیت وراءوا عہد وخافونی بالغیب
وَكَانُوا مِنِّي عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ مُشْفِقِينَ، میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی روتے اور ڈرتے رہے، آج ان کا رب ان کا استقبال کرتا ہے۔ میرے وہ بندے جنہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے نبھا دیے، میرے وہ بندے جو تنہائی میں بھی مجھ سے ڈرے اور مجموع میں بھی مجھ سے ڈرے، میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی مجھ سے لرزتے رہے، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے۔ ہاں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اللہ کی رضا کا پروانہ سیدھے ہاتھ میں ملے اور اللہ کی جنت میں اس کا مہمان بن کر ابدی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ میرے بھائیو، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کے رسول کو بیچ میں لاؤ، اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم بھٹکتے رہیں گے۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہے۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کی جو تباہی ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے، آگ ہی آگ ہے، نفرت ہی نفرت ہے، جنگ ہی جنگ ہے، بے برکتیاں۔ اس کا ایک علاج ہے، حکومتوں سے امید مت رکھو، نہ ان کے خلاف، نہ بیمار ہو پہنچ نہیں چل سکتے ہو، مسجد دور ہے، یہ دھرتی تو تیرے قریب ہے، زمین پہ گر جا، زمین پہ بھی نہیں اتر سکتے ہو، ڈاکٹر نے روکا ہے، چار پائی پہ ہی گر جا اور اس کے آگے سر رکھ دے، یا اللہ تو راضی ہو جا، تو فیصلہ کر۔ وہ فیصلہ نہ کرے تو یہ حکمران بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ فوجیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے گر جاؤ، اللہ کے آگے گر جاؤ، نافرمانیوں سے توبہ کرو۔ جب ماں باپ ذلیل ہو رہے ہوں تو کوئی حکومت ہمیں نہال نہیں کر سکتی، جب بازاروں میں موسیقی ہی موسیقی ہو تو کوئی حکومت ہمیں سرسبز نہیں کر سکتی، جب عورت کے پاؤں میں گھنگرو ہو سے ایمان ریزہ ریزہ پرزے پرزے ہو رہا ہو تو کوئی حکومت ہمیں نہال نہیں کر سکتی، جب نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو اور عورتوں کے پاؤں میں گھنگرو ہو اور اس کی سرتال پہ نسل کی نسل ناچ رہے ہو، جب سارا بازار سود پہ چلا جائے، جھوٹ، فراڈ، فریب تجارت بن جائے، جب گالی دینا شیوا بن جائے، اذان سن کے 95% نماز کو نہ آئے، روزہ رمضان کا چھوڑ دیا جائے، زکوٰۃ چھوڑ دی جائے، میرے بھائیو جب یہ سب کچھ ہے اور ہو رہا ہے، اب اللہ کے بغیر کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ مت کہو کہ یورپ امریکہ والوں کے مسائل تو حل ہیں، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تم سے زیادہ دکھی ہیں، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جسے سجدوں کی دولت نصیب نہ ہو، وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے رات کا آنسو نصیب نہ ہو، وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کا نہ پتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کے لیے مر مٹنا نہ جانتا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، وہ معاشرہ کبھی سکھ نہیں پا سکتا جو اللہ کو نہ جانتا ہو، جو اللہ کے رسول کو نہ جانتا ہو۔ ان کی سڑکیں، ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک نظام ہے، ان میں کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کو دنیا میں صلہ دیا جا رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے بغیر بھی کبھی کوئی سکھ پا سکتا ہے، یورپ ہو یا ایشیا، امریکہ ہو یا آسٹریلیا، افریقہ ہو یا جنوبی امریکہ، آج سب زخمی انسانیت ہے، دکھی انسانیت ہے، تڑپتی انسانیت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت جس معاشرے میں ہو، وہ معاشرہ کیسے پرسکون کہلا سکتا ہے؟
جہاں نوجوان نسل برباد ہو چکی ہو نشوں میں، وہ کیسے پرسکون معاشرہ کہلا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، وہ تو اللہ کو جانتے نہیں اور ہم نے جان کے بھلا دیا، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہم نے مان کے بھلا دیا، وہ تو اللہ کے رسول کو جانتے نہیں ہم نے جانا اور بھلایا، وہ پہچانتے نہیں ہم نے پہچانا اور بھلایا، وہ رسول نہیں مانتے ہم نے مان کے بھلایا، وہ قرآن کو جانتے نہیں ہم نے مان کے ٹھکرایا، وہ قرآن کو دستور نہیں مانتے ہم نے دستور مان کے اس کے پرزے کیا ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے جھکو، یہ مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ کے سامنے کیسے جھکوں؟ در مصطفیٰ سے پوچھو، محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اس کا علم زندہ ہے، اس کا علم سلامت ہے، اس کی زندگی سلامت ہے، اس کی سیرت سلامت ہے، اس کی ہر ادا سلامت ہے، اس کا بول سلامت، اس کی حرکت سلامت، اس کا سکون سلامت، اس کا رونا سلامت، اس کا ہنسنا سلامت، اس کی خلوت سلامت، اس کی جلوت محفوظ، اس کی خلوت محفوظ، اس کی جنگ محفوظ، اس کا امن محفوظ، اس کی امامت محفوظ، اس کی قیادت محفوظ، اس کی سیاست محفوظ، اس کی تجارت محفوظ، اس کی معاشرت محفوظ، اس کی گھریلو زندگی محفوظ، اس کی بازار کی زندگی محفوظ، وہ مسجد میں، وہ گھر میں، وہ بازار میں، وہ میدان جنگ میں، وہ عدالت کی کرسی پر، وہ مصالحت کی کرسی پر، وہ قیادت کی کرسی پر، وہ سیادت کی کرسی پر، وہ جنگ کا جھنڈا اٹھائے یا تلوار اٹھائے یا تلوار کو میان میں ڈالے، میرے حبیب کی پیدائش سے وفات تک ہر ادا محفوظ ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے، اور یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ کا پتہ بتائے گا۔ اس کی زندگی اپناؤ، اس کا علم زندہ، سلامت، محفوظ، موجود، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ سنو، الی مفاتیح الجنہ، تمہارا نبی کہہ رہا ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں۔ سنو، بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں۔ سنو، تمہارا نبی کہہ رہا ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ سنو سنو، وہ تمہارا نبی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جسے تمہارا رب مقام محمود دینے والا ہے۔ سنو سنو، وہ تمہارا نبی ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، جس کے قبر سے نکلے بغیر کوئی نکل نہ پائے گا، سب سے پہلے نکلنے والا، سب سے آگے چلنے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑنے والا، پل صراط کو سب سے پہلے پار کرنے والا، جس کی شفاعت پہ جنت کا در کھلے، جو دنیا کو بھی جنت بنانے کے لیے آیا اور آخرت کی جنت بھی بتانے آیا۔ بھائیو محمدی حلیہ بناؤ، محمدی پاسپورٹ بناؤ، محمدی وردی میں آؤ۔ محمدی فوج کی ایک وردی ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، یہ نئی پولیس آئی ہے، ان کی اپنی ایک وردی ہے، ایک موٹر وے پولیس ہے، ان کی اپنی وردی ہے۔ تم محمدی وردی میں آ جاؤ، تم محمدی وردی میں آ جاؤ۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی ادا پسند ہے، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ واحد نبی ہے جس کا سارا علم محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ بغیر کسی اس میں ملاوٹ کے اور کھوٹ کے محفوظ